الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کی آمد ہے اور زیادہ احتمال یہی ہے کہ کل انشاءاللہ تراویح ہوگی۔ تو رمضان المبارک یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ سلف صالحین میں سے ایسے حضرات گزرے ہیں جو رمضان کی آمد سے 6 ماہ پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے۔ اب اس مہینے تک پہنچنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا، یہ اس مہینے کی عظمت اور برکت کو بتا رہا ہے کہ یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ روزے رکھنے ہیں یا یہ ہے کہ نماز تراویح پڑھنی ہے، بلکہ رمضان کا مقصد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ رمضان کا مقصد اوپر جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب دیکھیں، عبادت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عبادت کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے جو بالواسطہ عبادت کہلاتی ہے، اور ایک عبادت کا تعلق جو سیدھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے بلا واسطہ، وہ براہ راست عبادت کہلاتی ہے۔ جیسے کسی انسان کی کوئی خدمت کرنا، خدمت خلق عبادت ہے لیکن بالواسطہ عبادت ہے۔ انسان حلال کماتا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، عبادت ہے۔ کوئی کسی مشکل میں ہے، انسان اس کی مشکل دور کر دیتا ہے تو یہ عبادت ہے۔ اسی طرح نماز یہ بھی عبادت، روزہ یہ بھی عبادت، زکوٰۃ یہ بھی عبادت، حج یہ بھی عبادت، ذکر اللہ یہ بھی عبادت، تلاوت قرآن پاک یہ بھی عبادت۔ لیکن ان 2 عبادتوں میں فرق ہے۔ وہ جو عبادت ہے وہ عبادت ہے بالواسطہ، اور یہ جو عبادت ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، یہ عبادت ہے براہ راست بلا واسطہ۔ اس عبادت کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا مقام ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں اور میں لوگوں کے کام آ رہا ہوں، میں حلال کما رہا ہوں، تو یہ عبادت ہی تو کر رہا ہوں، پھر نماز کی کیا ضرورت یا زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے؟ عبادت تو کر رہا ہوں۔ تو یہ غلط فہمی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان ان دونوں عبادتوں میں فرق نہیں کرتا۔ عبادت وہ بھی ہے
لیکن وہ بالواسطہ آئی ہے. اور یہ عبادت جو ہے یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نماز میں, روزے کا اللہ نے حکم دیا, انسان روزہ رکھتا ہے, زکوٰۃ فرض ہے تو صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کرے گا, حج کی استطاعت ہے, فرضیت ہے تو حج کرے گا زندگی میں ایک بار. تو یہ چیزیں عبادت ہیں, لیکن عبادت ہیں براہ راست. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. اب عبادت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا قرب حاصل کرے, میرے قریب آئے, کیونکہ ظاہر ہے بندہ جب اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ کے قریب آئے گا. انسان جب نماز پڑھتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اور جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے, جیسے پچھلے درس میں آپ نے سنا. تو سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب. اب ظاہر ہے 11 مہینے انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور دنیاوی کاموں میں بھی مشغول رہتا ہے, اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری فکر, ہماری توجہ, ہمارا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ کس طرح سے ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کس درجے کا رہتا ہے. ظاہر ہے جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, ہم اس مقصد کے پورا کرنے میں, اللہ کے ساتھ اس تعلق کو قائم کرنے میں کمزور رہتے ہیں. وہ مضبوطی نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے. جب ہمارے اندر کمزوری آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرماتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر رمضان کا مہینہ نہ ہو اور انسان اسی حالت میں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے کتنا دور چلا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, بڑا فضل, بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا. اسی لیے رمضان شعبان کے آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ کرنے والا ہے جو بڑا عظیم ہے, بڑا مبارک ہے. دیکھیں رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی تمنا کرنا کہ وہاں تک ہم پہنچ جائیں, یعنی یہ مہینہ انسان, ہر مسلمان اس کی قدر کرے, اس کے لمحات سے پورا کا پورا فائدہ اٹھائے اور انسان جو ہے اپنے رب کے قریب ہو جائے. اگر انسان ان لمحات سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر انسان پیچھے ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ کرنے والا ہے جو بڑی عظمت والا, بڑی شان والا ہے اور بڑا ہی مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس میں کوئی نیکی کرتا ہے, کوئی نفل پڑھتا ہے اور اس سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نفل پر, اس نیکی کے کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر دیتے ہیں, جیسا کہ اس نے رمضان کے علاوہ فرض ادا کیا, یعنی فرض کے برابر اس کا اجر. اور جو فرمایا کہ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ, جو اس میں فرض نماز یعنی فرض ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو 70 گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں. 70 گنا زیادہ اس کا اجر. ایک نماز آپ پڑھتے ہیں رمضان میں 70 گنا بڑھ جاتی ہے. ایک فجر آپ نے پڑھی جماعت کے ساتھ ادا کی, آپ کی 70 نمازیں فجر کے لکھ دی گئی. اللہ کی طرف سے کتنا اضافہ ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. انسان صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے, خواہشات پہ کنٹرول رکھتا ہے, اور پیاس کی شدت بھی ہو یا بھوک کی شدت بھی ہو, کھانا بھی پڑا ہو, پانی بھی رکھا ہوا ہو, لیکن انسان آگے نہیں بڑھتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کا حکم ہے لعلکم تتقون. یہی تقوی ہے کہ انسان کے دل میں نافرمانی کا مادہ پیدا ہو لیکن وہ اللہ کے خوف سے بچ جائے. یہ تقوی ہے کہ گناہ کے قریب نہ جائے, گناہ سے پیچھے ہو جائے اللہ سے ڈر کر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عظمت والا دیا ہے. ایک شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے, چاہے ایک کھجور دے دے, پانی کا ایک گھونٹ دے دے, ایک گلاس پانی کا, دودھ دے دیا, لسی دے دی, اس سے افطار کروا دیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیں گے جتنا روزے دار کا اپنا اجر ہے. پورے روزے کا اجر اللہ اسے ثواب میں عطا فرمائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رمضان میں 5 چیزیں خاص طور پر میری امت کو عطا کی گئی ہیں جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی. 5 خصلتیں، 5 چیزیں، 5 خصوصیات اس امت کو، میری امت کو اللہ نے دی ہیں جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی. روزے تو فرض تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان پر روزے فرض ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اس امت کو 5 چیزیں خاص طور پر عطا کی گئی ہیں. ایک کیا کہ دیکھیں جب انسان روزہ رکھتا ہے اور شام کے وقت جب معدہ اس کا خالی ہوتا ہے تو منہ کے اندر سے ایک ریح، ایک بدبو، ایک سمیل آتی ہے روزہ دار کے منہ سے. حدیث پاک میں آتا ہے خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. یہ جو بدبو آ رہی ہے، ایک خامد اپنی بیوی کی اس سمیل کو جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے، اس کو گوارا نہیں کرتا. باپ بیٹے کی اس بدبو کو گوارا نہیں کرتا، بیٹا باپ کی اس بدبو کو گوارا نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کو یہی بدبو جس کو تم ناپسند کر رہے ہو مشک سے زیادہ محبوب ہے. مشک جنت کی خوشبو، اس سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو یہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑا ہے، تو یہ محبت کا تقاضا ہے. اور پھر دوسری چیز کیا ملی کہ دریاؤں کی مچھلیاں تک روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں. یعنی ساری مخلوق کرتی ہے، حتیٰ کہ دریاؤں کی جو مچھلیاں ہیں، جو سمندری مخلوق ہے، وہ بھی دعا کرتی ہے. اس لیے کہ اس کا تعلق محبت سے ہوتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل کو کہتے ہیں جبریل فلاں شخص مجھے محبوب ہے، اس سے محبت کرو. جبریل محبت کرتے ہیں، آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں، وہ فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. ان کا اثر زمین والوں پر پڑتا ہے، زمین والے محبت کرتے ہیں، اور پھر ان کا اثر خشک اور جو مخلوق ہے سمندری ان پر پڑتا ہے، وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو گویا ساری مخلوق کے اندر اللہ اس کی محبت ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. حتیٰ کہ سمندر میں جو مخلوق ہے، جو مچھلیاں ہیں، وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کی مغفرت فرما دے. مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اور تیسری چیز کیا کہ اس کے لیے، روزے دار کے لیے جنت روزانہ مزین کی جاتی ہے. رمضان اور زیادہ اس کو خوبصورت کیا جاتا ہے. اور چوتھی چیز کیا کہ اس میں جو شیاطین ہیں اور سرکش جو جنات ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. یعنی رمضان کی پہلی رات ہی سے ان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ میرے بندوں کے قریب نہ آئیں اور انہیں رمضان میں خراب نہ کریں. یعنی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ شیاطین قید ہو گئے، بند ہو گئے، جکڑ دیے گئے، ختم. اب وہ روزوں کو خراب نہیں کر سکتے. باقی انسان پھر بھی گناہ کرتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے تو کہتا ہے جی شیاطین تو بند ہے، میں پھر کیوں گناہ کرتا ہوں. یہ اس کا نفس جو ہے نا، نفس تو کھلا ہوا ہے انسان کا، نفس قید نہیں ہے، شیطان قید ہے. اب یہ اس کے نفس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے. تو یہ نفس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ نفس بھی کیونکہ عادی ہو چکا ہوتا ہے سارا سال گناہ کرنے کا، نماز دیر سے پڑھنے کا، قضا کرنے کا. رمضان میں بھی اگر یہ کام ہو جائے تو یہ نفس کی اس عادت کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس نے پورا سال جو ہے اس کے ساتھ کیا ہے. اور اسی طرح پانچویں چیز فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. جتنے روزے دار ہیں سب کی مغفرت اللہ فرما دے، جاؤ سب گناہوں سے پاک اور صاف. اسی لیے تو حدیث پاک میں نا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منبر پر قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر اور تیسرے پر آمین کہا. اور پھر صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسی بات آپ سے سنی ہے آج، اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. آپ منبر پر تشریف فرما ہیں اور آمین فرما رہے ہیں، کس بات پر؟ آپ نے فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے یہ دعا کی اور ان میں سے ایک یہ دعا تھی کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. تو آپ نے فرمایا آمین. اسی طرح جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے، دونوں کو یا ایک کو، اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکیں، اس پر بھی فرمایا کہ وہ بھی ہلاک ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اور یہ فرمایا کہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے آپ کا اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو سب پڑھ لو ایک دفعہ اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختصر درود ہے علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہ رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مہینہ ہمیں عطا کیا ہے. اس کا پہلا حصہ جو ہے اللہ نے رحمت بنایا، درمیان والا مغفرت، آخری حصہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ خصوصیت کے ساتھ اس امت کو عطا فرمایا ہے کہ بندے اپنے رب کا قرب حاصل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے، اور ایک بزنس مین ہے جب اس کا سیزن آتا ہے تو وہ کیا اپنے سیزن میں اپنا کاروبار بند کر دے گا؟ سیزن سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ ظاہر ہے اس کو پتہ ہے یہ سیزن ہے، اس میں میں نے کمائی کرنی ہے. وہ دن اور رات ایک کرے گا اور اس کے لیے لیبر زیادہ رکھنی پڑے گی تو زیادہ لیبر رکھے گا تاکہ میرا نقصان نہ ہو، اور وہ اپنے اس کام کو آگے بڑھائے گا. تو اسی طرح یہ جو ہے یہ بھی سیزن ہے، یہ نیکی کمانے کا سیزن ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سیزن ہے، اللہ کے قریب آنے کا سیزن ہے، اللہ سے محبت کرنے کا سیزن ہے، اپنے دل سے ظلمتوں کو دور کرنے کا یہ سیزن ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اللہ کے قریب آ جائیں. تو اللہ نے یہ بھی ہمیں ایک سیزن دیا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو موسم آتا ہے وہ ایام حج آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حج کا مہینہ آ جاتا ہے، اور یہ سارے مہینے جو ہے اس کے اندر اللہ اپنے قریب کر رہے ہیں. تو یہ سارے نیکیوں کے موسم ہیں. تو اس موسم سے انسان فائدہ اٹھائے، اور عقل مند وہی ہے جو اپنے اس سیزن کے اندر جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے. اسی طرح رمضان شروع ہو رہا ہے تو رمضان کے شروع ہونے سے ہی پہلے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے. سچی توبہ کہ یا اللہ مجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں یا اللہ سب معاف فرما. کوئی انسان گناہوں سے پاک اور صاف نہیں. عمدن ہوتے ہیں، خطاً ہوتے ہیں، جان کے ہوتے ہیں، انجانے میں ہو جاتے ہیں، چھپ کے ہوتے ہیں، ظاہراً ہوتے ہیں. انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ اور استغفار انسان کرے. اور پھر رمضان ہی کا ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں رمضان کے روزے رکھنے پر. اسی طرح فرمایا کہ من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان میں جو قیام کرتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یعنی دیکھیں ایک مہینہ ہے، روزے رکھنے پر بھی گناہ معاف، رات قیام کرنا ہے. اب گناہ ہے تو اللہ معاف کر رہے ہیں نا. تو کون ہے جو گناہوں سے پاک اور صاف بیٹھا ہو؟ تو یہ کوئی معمولی چیز ہے کہ انسان گناہوں سے اور گندگیوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے؟ یہ وجہ کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے رمضان میں، اس کو دعائیں مانگتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. پورا سال نہیں جاری ہوں گے، 5 6 7 8 روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، اس کے بعد دیکھیں انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. یا ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سمجھتے نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن کا اثر ہے، دل صاف ہوتا ہے. اب دل صاف ہوگا تو اللہ کی معرفت آئے گی، اللہ کی پہچان انسان کو ملے گی، انسان اپنے رب کے زیادہ قریب ہوگا. تو اس لیے رات کا قیام ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک زائد نماز عطا کی ہے جو نماز تراویح ہے. یہ ایک زائد نماز ہے. اب 20 رکعت کے اندر 40 سجدوں میں جب انسان اللہ کا قرب حاصل کرے اور پھر 8 رکعتیں تہجد کی پڑھے تو 56 سجدے جو ہے انسان روزانہ کر رہا ہو تو 56 جو ہے اسے اللہ کے قرب کے مقامات حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو رہا ہے روزانہ. اس لیے ان کی پابندی کریں، تراویح کی پابندی، پورا قرآن سنیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی میں تو قرآن پاک اترا ہے، اس لیے اس میں کثرت ہونی چاہیے تلاوت کی کہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اس کے ساتھ جو ہے جو روزے دار ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اس کے دعاؤں کا اہتمام کریں. اور پھر رمضان ہی کا جو مہینہ ہے اس میں جنت کے سارے دروازے 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور روزے داروں کے لیے کون سا دروازہ خاص ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے؟ جب وہ چلے جائیں گے تو بند کر دیا جائے گا. اس کا نام ہے باب الریان. یہ جنت کا دروازہ جو صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے. تو 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں.
کیونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب جب جو روزے دار ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی تو وہ روزانہ ہی اس کو مل رہی ہوتی ہے کہ جب وہ صبح روزہ رکھتا ہے، اور جب اس کے بعد غروب کے وقت، مغرب کے وقت افطار کا وقت آتا ہے اور وہ افطاری کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اور افطار کر رہا ہوتا ہے، فرمایا افطار کے وقت جو ہے روزے دار کو ایک خوشی ملتی ہے۔ ایک خوشی وہ ہے جو افطار کے وقت ملتی ہے، اور پھر دوسری خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوگا۔ موت کے وقت بھی وہ خوش ہوگا کہ اپنے رب سے مل رہا ہوں۔ اچھا، اسی طرح جب رمضان کا چاند نظر آئے، اعلان ہو جائے، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کیا کرے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، ہم کمزور ہیں، یا اللہ اس کا حق تو ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، اب تو کرم فرما کہ اپنے خاص فضل سے اس پورے مہینے کے آداب ہمیں نصیب فرما، پورے آداب کے ساتھ ہم روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، یا اللہ اس میں عبادت کی توفیق نصیب فرما، صیام و قیام کی توفیق نصیب فرما۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے، یعنی اللہ کی توفیق سے ہر کام ہوتا ہے۔ تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو مانگنے پر، جب بندہ مانگتا ہے تو اس پر سوال کرنے پر اللہ خوش ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں۔ اور ہر رات کو اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، روزانہ رمضان کی ہر رات میں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طالب، نیکی کے طلب کرنے والے آگے بڑھ اور نیکیاں کر، آگے بڑھ۔ اور جو اس رات میں بھی گناہ میں پڑا ہو اس کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا یہ کہتا ہے اب تو بس کر دے، کہ رمضان کی ان راتوں میں بھی حیا نہیں، اب تو بس کر دے، ابھی بھی برائیوں میں پڑا ہوا ہے، تو اتنی مبارک راتوں میں تو گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے انسان جتنا ہو گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھے، اور قرآن پاک کی تلاوت اس کی کثرت ہو، ہر زبان پر قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ اب دیکھیں 5 وقت، چلے مغرب کے وقت، غروب کا وقت ہے، اور پھر افطاری کے وقت میں انسان مشغول ہوتا ہے، اس کے علاوہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے۔ اذان سے پہلے مسجد میں آ جائیں، اور پھر اس کے بعد تحیۃ المسجد ادا کریں، سنتیں ادا کرنے کے بعد اقامت تک آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ 4 اوقات جو ہے تقریباً 10 منٹ 15 منٹ جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو 1-1.5 سپارہ آپ جو ہے صرف اس وقت میں پورا کر سکیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ۔ اب گھر میں بھی تو بیٹھنا ہے اور نماز کے لیے تو آنا ہی آنا ہے، تو انسان ذرا ہمت کرے، تھوڑا پہلے آ جائے اور آ کر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ تو یہ بہترین وقت، اس کو ضائع مت کریں، تلاوت کریں، پھر اسی میں وقت ملے تو دعا بھی مانگیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ جو ہے نوافل ہے، نفلی عبادات، یہ رمضان میں زیادہ ہونی چاہیے۔ نفلی عبادات میں نوافل ہیں، ان میں سے خاص طور پر تہجد کی جو نماز ہے وہ تو کوئی انسان نہ چھوڑے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اب تو ویسے نیک لوگ ہیں، پتہ نہیں پڑھتے ہی ہوں گے سارا سال، تو ہم جیسے کمزوروں کو بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ کیونکہ دیکھیں رمضان میں انسان یا تو موبائل پہ بیٹھا رہے گا، ایک تو موبائل سے جان چھڑائیں، کم از کم رمضان کے مہینے میں فضولیات میں اس کو نہ استعمال کریں، جب ضرورت نہیں ہے تو کیا ہے، اس کو دیکھتے رہنے سے کیا کوئی اجر ملے گا؟ کوئی نیکیاں مل رہی ہیں، کوئی حوریں جنت کی نظر آ رہی ہیں، اس پہ انسان نظر کیے ہوئے ہے کیسی ملیں گی مجھے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے فضولیات ہی ہوں گی۔ ابھی کسی کا فون آ گیا ہے، کوئی ضروری میسج کر دیا، ٹھیک ہے، نہیں یہ تو نہیں کہ فضول اسی میں لگے ہوئے اپنا وقت 4-4 5-5 گھنٹے انسان روزانہ موبائل پہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ اب تو ایسے موبائل ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ اس ہفتے کے اندر آپ نے کتنے گھنٹے موبائل استعمال کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اتنے گھنٹے اور اتنے منٹ استعمال کیا ہے۔ تو یعنی دیکھیں کچھ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے تک موبائل روزانہ استعمال ہو رہا ہے، اتنا وقت ہمارا اللہ کا ذکر اور عبادت میں نہیں لگتا۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اس میں بھی زیادہ سے زیادہ کتنی دیر لگتی ہوگی؟ 40-45 منٹ، 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ سارا کام ہے۔ تو موبائل پہ ہمارا وقت زیادہ ضائع ہوتا ہے، تو کم از کم رمضان میں اس کو دور کر اور دیکھیں یہ موبائل ہی ایک ایسی مصیبت ہے اور اس کی ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ انسان پاس بیٹھے ہوئے بھی دوسرے سے دور ہے۔
پاس والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں، لیکن آپس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے، ہر ایک اپنے اس موبائل پہ، دوسرا اس پہ، تیسرا اس پہ، ادھر لگے ہوئے جو سامنے ہیں ان سے بات نہیں کر رہے۔ یہ بھی ایک جو ہے بڑا عجیب فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپس میں محبتیں نصیب فرمائے، قرب دیں۔ جب یہ نہیں تھا پھر وہ وقت یاد کرواتے ہیں، دیکھو تو صحیح وہ وقت تھا کہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور سارے جو ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، اور اس میں جو ہے نا ایسی ایسی تصویریں بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ وقت تھا۔ الحمدللہ ہم نے تو دیکھا ہوا ہے وہ وقت، سب نے آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن آج کل کی نوجوان نسل نے کہاں دیکھا ہے وہ وقت۔ کیسی آپس میں محبتیں تھیں، لوگ ملنے آتے تھے، پڑوسیوں کو پتہ ہوتا تھا کون بیمار ہے اس کے گھر جاتے تھے، کس کو تکلیف ہے اس کے پاس پہنچ گئے تھے، کسی کو کس چیز کی ضرورت ہے دوسروں کو پتہ ہوتا تھا۔ آج ساتھ والے فلیٹ میں، ساتھ والے کمرے میں کوئی موجود ہے تو یہ پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے۔ آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے نوافل جو ہے اس کی کثرت کریں، اپنی توجہ اللہ کی عبادت کی طرف مبذول کریں۔ ایک تو تہجد کی نماز، اس کو نہ چھوڑیں۔ سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے انسان نے، تو انسان جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، اٹھ کر اٹھے، نماز پڑھے، تہجد پڑھے، پھر سحری کرے، پھر مسجد میں آ جائے۔ اسی طرح اللہ توفیق دیں، فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کریں، اللہ سے مانگیں، پھر اشراق کی 2 رکعت نفل ادا کریں، تو ان 2 رکعتوں پہ اللہ تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ انسان یہاں سے کتنا سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، کتنی خواہش ہے، کتنی انسان کی تمنا ہوتی ہے، لیکن وہاں جب پہنچتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی غلطی انسان کر بیٹھتا ہے۔ کیا معلوم کہ وہاں پورا ہمیں اجر ملا یا نہیں ملا، لیکن یہ تو حدیث پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز کے بعد انسان فجر پڑھے، وہیں بیٹھے اور اللہ کا ذکر کرے، تلاوت کرتا ہے، اور پھر اشراق کے 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اللہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر 1 گھنٹے کے اندر آپ نے عمرہ اور حج دونوں کر لیے، اور روزانہ جو کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اوابین کے مغرب کے بعد جو نفل ہے 6 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھیں، 4 پڑھیں، 2 پڑھیں، جتنی توفیق ہو وہ بھی پڑھیں۔ اور چاشت کی نماز میں انسان بیدار ہی ہوا ہوتا تقریباً زوال سے پہلے یعنی جب سورج، ایک ہوتا ہے اشراق جب سورج نکلتا ہے، جب سورج ایک صبح سورج نکلتا ہے اس کے تقریباً 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد اشراق کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور پھر جب سورج بلند ہو کر اوپر آتا ہے اور اس کی دھوپ پوری زمین پر پھیل جاتی ہے، پھر چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور زوال سے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے۔ اسی طرح سنتوں کی پابندی، سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، عصر سے پہلے 4 وہ بھی پڑھیں، عشاء سے پہلے 4 وہ بھی پڑھیں۔ یہ جو غیر مؤکدہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہیں، لیکن کبھی چھوڑ بھی دی ہیں، تب ان کے نہ پڑھنے پر اب ہم ہمیشہ چھوڑتے ہیں، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی، کبھی کبھی چھوڑ دی۔ اب ہمیں یہ کبھی کبھی پڑھ لی تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دی ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ نہ چھوڑیں۔ سنت مؤکدہ فجر سے پہلے کی 2، زور کی 6، فرضوں سے پہلے 4 اور بعد میں 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2۔ حدیث پاک میں ہے جو یہ سنتیں پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں، گھر کیا محل بناتے ہیں، یعنی 12 سنتیں انسان پڑھتا اس کے لیے جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ساری زندگی انسان بیٹھا رہے 3 مرلے 5 مرلے کا گھر نہیں بنا سکتا، اور وہاں محلات اللہ روزانہ تیار کر رہے ہیں۔ تو اس کے نوافل کی کثرت، اس کے علاوہ صدقات، ایک نفلی صدقہ ہے وہ انسان دیتا رہے، رمضان میں زیادہ دے۔ ایک ہے فرضی زکوٰۃ، وہ تو فرض ہے، وہ تو قانونی چیز ہے، وہ تو دینی پڑتی ہے۔ تو نفلی صدقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سخی تھا؟ 3 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کیا کہ آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، آپ تمنا کرتے تو پہاڑ سونا بن جاتے، لیکن کیا تھا، جو آتا تھا اللہ کے راستے میں ویسے ہی دے دیا۔ اور پھر رمضان میں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کی سخاوت اتنی تیز ہو جاتی تھی جیسے جھونکا مارنے والی ہوائیں ہوتی ہیں، ہوائیں آتی ہیں اور درختوں کو ہلا دیتی ہیں، آپ کی سخاوت اس سے زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس لیے اللہ نے جو دیا ہے صدقات، اس کی کثرت انسان کرے، اور فرضی جو زکوٰۃ ہے صحیح حساب لگا کے جتنی بنتی ہے اس سے کچھ زیادہ انسان جو ہے وہ ادا کرے۔ اچھا، اس کے علاوہ ذکر اللہ کی کثرت، دیکھیں یہ بڑا آسان عمل ہے، یہ ہر انسان کر سکتا ہے، وضو ہے پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گاڑی میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر زبان پہ ہے، کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھیں تو یہ ذکر اللہ جتنا کر سکتے ہیں چلتے ہوئے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، مخاطب تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ نے جہاں ذکر کا ذکر کیا قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں نمازیں بہت زیادہ پڑھو، روزے بہت زیادہ رکھو، یہ کام بہت زیادہ کرو، لیکن ذکر کا جہاں ذکر آیا ہے تذکرہ تو کیا فرمایا؟ یہ بہت زیادہ کرو، اس لیے کہ آسان ہے، ہر وقت انسان ہر حال میں کر سکتا ہے، کام کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، جس حال میں ہے بستر پر لیٹے ہوئے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلو پر لیٹے ہوئے، اللہ کا ذکر ہر انسان ہر حال میں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دعاؤں کا اہتمام، اس کی بہت سخت ضرورت ہے، اور دعا یہ مومن کا اسلحہ ہے، دعا سے سارے مسئلے اللہ حل کرتے ہیں۔ ایک تو آج کل ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمیں پتہ نہیں ہمارا کھانا حلال کا ہے یا نہیں، یہ جو ہم نے کپڑے پہنے یہ حلال کے ہیں یا نہیں، ہم جو پیتے ہیں بازار سے پتہ نہیں کیا کیا پی جاتے ہیں، حلال ہے یا نہیں، پتہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، کھانا اور پینا اور پہننا یہ حلال کا ہو، اور پھر اللہ کے سامنے انسان ہاتھ پھیلائے، حدیث پاک میں اللہ اس کی دعا رد نہیں فرماتے۔ اگر یہ حرام کے ہیں پھر تو آج کل ہمارا سارا کام مشکوک ہے، بازاروں میں جو چیزیں ہیں ان کا بھی پتہ نہیں کس حالت میں ہے۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص طور پر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، گھر بار کے لیے، اسلامی ممالک کے لیے، مجاہدین کے لیے، اور خاص طور پر غزہ میں اور پوری دنیا میں جو مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے یہ لازمی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ غزہ میں جو ہے تمہارے بھائیوں کی مدد فرمائے، اور پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے یہ مہینہ جو ہے اس میں ہر شخص یہ کوشش کرے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، میری نظر غلط نہ پڑے۔ دیکھیں، انسان نے روزہ رکھا ہو تو روزے کے آداب میں یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، یعنی یہ نہیں کہ نظر جو ہے وہ غلط چیز پر پڑ رہی ہے، غیر محرموں کو دیکھ رہا ہے، غلط تصویریں دیکھ رہا ہے، موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ نظروں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت انسان کرے کہ اس سے کوئی غلط بات نہ سنے، کوئی گانا نہ سنے، کوئی فضول چیز نہ سنے۔ زبان کی حفاظت کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے خلاف بات نہ کرے، کسی کو گالی گلوچ نہ دے، کوئی لڑائی جھگڑے نہ کرے۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں کی، اپنے پورے وجود کی انسان حفاظت کرے۔ تو گناہ کی ہر قسم سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اگر انسان نے رمضان کا مہینہ اس طرح سے گزارا، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح اس نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس نے کوئی نفلیں بھی نہیں پڑھی، بہت زیادہ عبادت بھی وہ نہیں کر سکا، لیکن اگر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اس مہینے میں تو اس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ گناہ کا نہ ہونا یہ بہت بڑا کام ہے، اس لیے ہر انسان کوشش یہ کرے کہ بھائی جو ہے اس مہینے میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ انسان جب گناہوں سے بچے گا تو پھر آپ دیکھیں کس طرح انسان کا دل یہ کرے گا کہ اب میں نماز میں کھڑا ہوں تو نماز میں کھڑا رہوں، سجدہ کرے گا، اور یہ تصور کرے انسان کہ اللہ کے قدموں پہ میں نے اپنا سر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ کی عظمت اور شان ہے، اور میں اس کی عظمت کا اقرار کر رہا ہوں، اور اپنی عاجزی کو اس اللہ کے سامنے جو ہے وہ اس کا میں اظہار کر رہا ہوں۔ پھر سجدے کے اندر جو لطف آتا ہے تو پھر وہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح انسان سجدہ کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، اور پھر توجہ اللہ کی طرف رکھتے ہوئے دعا بھی مانگنی ہے تو توجہ اللہ کی طرف، یہ نہیں کہ غافل دل ہے، پتہ کچھ نہیں ہے، ہم دیکھ وہاں رہے ہیں اور مانگ اللہ سے رہے ہیں، دیکھ چھت کو رہے ہیں کہ اس کا ڈیزائن کیسا ہے اور مانگ اللہ سے رہے ہیں، دل غافل ہے۔ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے تو کہ دل کی کیفیت اللہ کی طرف متوجہ کرو اور یقین کے ساتھ کہ اللہ یہ دے گا، اس طرح اللہ سے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس ماہ مبارک کی برکتیں، رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنی رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس میں اپنی رضا والے اعمال اللہ نصیب فرمائے، توفیق دیں، اور اعمال میں جو ہے اللہ قوت عطا فرمائے۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں۔